قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور پر تیرے نام پہ تلوار اٹھایا ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ ہم کہیں کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ 15 دن تک تو میں اسی چکر میں پڑا رہا کہ ہمیں کچھ اوپر سے منسلوہ نازل ہوگا، کہ ہمیں کچھ دے گا، کہ ہم تقسیم کریں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کمیٹی کا تم نے اعلان کیا تھا، میں ممبر ہوں، میں آپ کے مفادات کا تحفظ کروں گا، کدھر ہے تمہارا کمیٹی؟ میں نے اس بار بار فون کیا، پھر آخر میں مجھے ایک دفعہ ان کا فون آیا کہ بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوں، میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، لیکن یہاں سیلاب نے مچھلیاں بھی ساتھ بہائے ہیں، کچھ بھی نہیں یہاں پہ۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آئندہ کے لیے مجھے فون بھی نہ کرے، اگر آپ نے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں مجھے بار بار آپ فون کرے؟ کیا تم لوگ کیا دیتے ہو؟ اور این ڈی ایم اے والے تو فون ہی نہیں اٹھا رہے، اس کے سب کچھ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے یہاں پہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہے دورانی صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں کس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں؟ تو اس نے پھر ایک کمیٹی بلائی یہاں پہ ہمارے صوبے کا۔ اس دن ہمارا وزیر اعظم صاحب گئے تھے، ڈی آئی خان خود بھی نہیں تھے اس میں، اس کا نہ کوئی نمائندہ تھا، نہ کوئی ہمارے اس کا جو ہم نے کمنٹس وہاں پہ ہمارے لکھے گئے تھے اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ تو اوپر سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کا حق تھا ان کو حق نہیں ملا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور جن لوگوں کا حق نہیں تھا انہوں نے سارے مارکیٹوں میں وہ بیچ دیے پیسے، اور ان کو پیسے بھی نہیں ملے، اور لوگ جو ہے نا اب قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دلاور خان بات سنو، قوم 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک سیلاب کے لیے سوال کرتا ہے کہ اللہ سیلاب آ جائے، دوبارہ سیلاب آ جائے۔ دوسرے سوال کرتے ہیں اللہ سیلاب نہ آئے۔ جن لوگوں نے پرائے حق کھایا ہے وہ سیلاب کا سوال کرتے ہیں کہ ان کا اوپر سیلاب آ جائے، وہ پیسے ہم کھائیں۔ اور جن لوگوں کو نہیں ملے اپنے حق پہ، ابھی وہ بیچارے ابھی بے گھر بیٹھے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ آج کل دہشت گردی کا ہے، آج کل بتخوری کا ہے، کہ دہشت گردی ایک طرف کرے، بتخوری دوسرے طرف کرے۔ میں آتا ہوں تو اس میں جناب چیئرمین صاحب، لوگ کاروباری لوگ، دلاور خان صاحب، اس کے برابر جتنے بھی ہمارے فیصل صاحب وغیرہ، جو سب وہ نقل مکانی کر کے صوبے اسلام آباد میں آ گئے یا لاہور کاروبار کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہ کوئی کاروباری بندہ ابھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک ہی مسئلہ تھا، ایئرپورٹ لوگ آنے جانے کے لیے ایئرپورٹ جو ہے نا استعمال کرتے تھے پشاور کے، تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب چیئرمین صاحب آج بادشاہ خان ایئرپورٹ پشاور پہ 6 جگہ جو ہے نا پاٹک لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کیا ہے کہ جو چیک پوسٹ سے گزرتا ہے ایسا سمجھو کہ وہ پولیس ویرات سے گزرتا ہے، پاسپورٹ چیک کرتا، پلانی چیک دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یا تو ان کو بتا دو کہ ایک ہی جگہ تم تلاشی لے لو، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہاں سے سیدھا اسلام آباد آتے ہیں، نہ کوئی رستے میں چیک پوسٹ ہے نہ کوئی چیز ہے، سیدھا ایئرپورٹ کے اندر بھی چیک پوسٹ نہیں ہے، سیدھا جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پشاور ایئرپورٹ میں کون سے سواری جائے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ میں ابھی آتا ہوں اپنے ایسٹ پہ، جو تمباکو ہے خصوصی طور پہ ہمارے صوبے کا جو پیداوار ہے، آج کل ایک ہی چیز ہمارے پاس یہی رہ گیا، تو جس میں لوگوں کو کچھ مطلب کہ روزگار مل سکتا تھا۔ چلو کارخانہ دار چھوڑ دو، وہ تو ایک کارخانہ یہاں سے اٹھائے گا کشمیر میں لگائے گا، وہ تو یہاں سے اٹھائے گا پنجاب میں لگائے گا، لیکن وہاں کے غریب لوگوں کے ساتھ کیوں یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ جن کے زمینیں ہیں ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ جو مزدور ہے اس میں، جو کاشتکار ہے، جو دہقان ہے، وہ خرچہ کرتے ہیں، اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوا۔ ہمارے سابق وزیر خزانہ صاحب نے بہت بڑی اچھی باتیں کی ہیں، یہ بیٹھے ہیں، لیکن سب اس کے نوٹس میں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہمارے صوبے کے ساتھ، اور ہم نے ہر وقت ہمارے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم نے مغربی سرحد پہ دی ہے، ہم نے مشرق سرحد پہ بھی الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی ہے، اور کشمیر سے لے کر پورا سرحد دیکھو، وہاں پہ ہمارے ابھی شہداء پڑے ہیں، ہمارے خون پڑے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ صوبہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس معزز ایوان کے اندر، کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ کیا یہ صوبہ ہمیں کسی نے دہیج میں دیا ہے؟
یہ صوبہ جو ہے نا یہ ہمارا اپنا یہ ملک کے اندر نہیں ہے، یہ کوئی ہم افغانستان سے اٹھا کے لائے تھے یہ صوبہ اس ملک کا حصہ ہے۔ اس ملک کے سے ہمارے اکابرین نے انگریزوں کو اس لیے نکالا تھا کہ ہمیں اپنا حق ملے گا۔ اس صوبے کو یہ ہمارا نہیں تھا کہ ہم سفید کلر کے اس کو نکالے، گورے کو نکالے اور کالے کے اس کو آ کے یہاں بٹھائے۔ یہ صوبہ ہم نے اس لیے آزاد کیا، ملک آزاد کیا تھا کہ اس میں ہر ایک صوبے کو اپنا حق ملے گا۔ ہم یہ نہیں کہ ہم پنجاب کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم سندھ کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم بلوچستان کے خلاف ہے۔ ہم جو ہے نا ہم اپنا حق مانگتے ہیں، جو ہمارا بجلی کا حق ہے، ہمارے تمباکو کا ایسڈ، یہ دیکھو یہ صرف ان کے پاس ابھی میں یہ حیران ہوں کہ ابھی صوبے میں صرف میں آپ کو ایک بات جی صاحب بس مہربانی سر 10 منٹ ہو آج صاحب تھینک یو سر داخو آخر ہوش ہو آجی صاحب مہربانی تیرے قرآن کو سینون سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینون سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینون سے بسایا ہم نے، اور پر تیرے نام پہ تلوار اٹھایا ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ ہم کہیں کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔